اللہ تعالیٰ چاہے کچھ اور کائنات کرے کچھ اور. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلے اور سورج نکل نہیں رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں نکلتا, بہت تھک گیا ہوں. ایسا نہیں ہوگا, یہ مطلب ہے اس کا. جی نہیں, جیسے یہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اکثر سنا ہے کہ باقی جو مخلوقات ہیں, جانور ہیں, وہ ساری اپنی ول سبمٹ کر چکے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جانور تو ایسے کام بھی کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے پروہیبٹڈ ہیں, جیسے زنا کرنا, انسسٹ کرنا, ایک دوسرے کو مار کے کھا جانا. تو کیا یہ بھی خدا کی ول ہے؟ جانور تو مکلف نہیں ہے نا بھائی, جانور مکلف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی شریعت نہیں. مکلف کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو اچھائی اور برائی ہے, کہ کسی کام کا اچھا یا برا ہونا, یہ انسان کے لیے ہے, یہ جانور کے لیے نہیں ہے. اب جانور کو زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مارنا پڑتا ہے. اب انسیسٹ تو چھوڑ دیجئے, اس کا مطلب جو جانور شکاری ہیں وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ زندہ رہیں گے دوسرے کو مار کر. تو ان کے ہاں تو قتل و غارت گیری جو ہے وہ روزانہ کا کام ہے. تو اگر جانور بھی اسی طریقے سے مکلف ہوتے تو وہ تو جانور تو سارے مر چکے ہوتے. تو یہ جو شریعت ہے, یہ شریعت انسانوں کے لیے ہے, جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کی فطرت میں خدا نے جو لکھ دیا وہ جانور اسی طریقے سے کرے گا, اس فطرت سے ہٹے گا نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں شہد کی مکھی کی, کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور وہ اس پھول کی تلاش میں جاتی ہے کہ تاکہ اس کا رس چوسے اور واپس جو ہے وہ جا کر ہنی شہد پروڈیوس کرے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہزاروں سال سے جب سے بھی شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تب سے مکھی یہی کام کر رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں میں اتنی زیادہ, حالانکہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ان میں, کہ باقاعدہ ان کے یہاں پورا ایک نظام ہے, ہائرارکی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں نے کوئی میٹنگ ویٹنگ کر کے یہ کیا ہو یار, یہ اتنا تھک جاتے ہیں وہاں سے اڑتے اڑتے, کوئی ایسی مشین ایجاد کرنی چاہیے کہ اے آئی کچھ لے کر آئے کہ یہ رس خود بخود آ جائے اور اس طریقے سے ہنی بنتا رہے. تو ایسا نہیں ہوا. جو مکھی آج سے 10,000 20,000 سال پہلے جب بھی ہوگی جو کام کر رہی تھی, آج بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں ہے اور اس فطرت سے سر منہ انحراف نہیں ہوگا. تو یہ خدا کی نوبل کوالٹی کے خلاف نہیں چاہتا ہے کہ خدا نے ایسی جو چیزیں اسے انسان کے لیے پسند نہیں ہے وہ چیزیں اس کے لیے عام کر دی ہیں؟ مفتی صاحب, اس میں ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا مسٹر ایک صاحب, وہ ہدایت اور گمراہی کو لے کر کے ہے نا, کہ تو جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہدایت اور گمراہی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ جو کنڈیشنز کے آگے جو سوال کر رہے ہیں وہ کنڈیشنز اینیمل یا انسان کے علاوہ جو دوسرے مخلوقات اس دنیا میں ہیں, جنوں کے علاوہ, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ وہ کنڈیشن اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو جب وہ کنڈیشن ہدایت یا گمراہی والی ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے تو آپ کا یہ سوال بھی ریلیونٹ ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو جیسے سورہ انسان ہے 29 پارے میں, تو وہاں دیکھیں گے آپ کہ انسان کی تخلیق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اما شاکرا و اما کفورا والا جو یہ ہے نا ہدایت اور گمراہی, وہ انسانوں کے ساتھ یا اور ایک دو انجینوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے, وہ شیر کے ساتھ اور وہ جو ہے چیتے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو وہ کنڈیشن آپ ان کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ جانوروں کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, کیوں بنایا؟ ان کو صرف اور صرف اس دنیا کے لیے بنایا ہے, وہ اور یعنی اس دنیا میں رہنے کے لیے, تاکہ وہ انسانوں کے کسی نہ کسی انداز میں کام آئیں, اس ایکو سسٹم کو باقی رکھنے میں کام آئیں. تو ان کی حیثیت اس ایک کارخانے کے پرزے کی ہے, وہ کارخانے کے مالک کی حیثیت نہیں ہے. کارخانے کے مالک کی حیثیت انسان کو دی گئی کہ کارخانہ جب چلے گا تو انسان کو فائدہ ہوگا. اب اگر آپ وہی حکم جو انسان یعنی مالک کے اوپر ہے وہ اس کارخانے کے پرزے پہ لگانے لگے تو یہ تو ناانصافی ہے. جی, میں دوسرا سوال کر لوں جلدی سے, کہ جیسے آپ نے کہا, جیسے جب بھی ہم آپ لوگوں کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں ایک اصول اپلائی کرتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے اندر انکنسسٹینسی ہوتی ہے تو مطلب وہ ڈیبیٹ ہار چکا ہے. یہ صحیح ہے؟ کنسسٹنسی انکنسسٹنسی ایک اہم اصول ہے, لیکن آپ اپنا سوال مکمل کر لیں. جی جی, تو جیسے ہم قرآن میں یہی چیز دیکھتے ہیں, کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے, یا وہ آیتیں جیسے سورہ بقرہ کی 106 آیت پہ صاف اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو شو نہیں کرتا ہے, تو یہ نوبل کوالٹی میں آئے گا؟ ایبروگیشن جو ہے وہ انکنسسٹنسی نہیں ہے, بلکہ ایبروگیشن پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایبروگیشن کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, اب اس نے بھی ارادہ بدل لیا, اب وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی انکنسسٹنسی ہے, لیکن آپ اس طریقے سے اگر سوچیں گے تو غلط سوچیں گے. اس کی مثال ایسی ہی ہے
اور یہ بہت کامن مثال ہے, شاید میں نے کسی موقع پر دی بھی ہوگی, وہ یہ کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ بھئی آپ کا علاج 6 مہینے چلے گا, پہلے مہینے یہ دوا, دوسرے مہینے یہ دوا, تیسرے مہینے یہ دوا. اب جب دوسرے مہینے ڈاکٹر کا پرسکرپشن بدلا, آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیسے ڈاکٹر ہے, پہلے کچھ اور دوا دے رہا تھا اب دوسری دوا دے رہا ہے, وہ پہلے والی بدل دی, اور آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ یہ انکنسسٹنسی ہے, آپ کو دوبارہ میڈیکل کالج جانا چاہیے, دوبارہ ڈگری کریں, تو یہ آپ کی انکنسسٹنسی مانی جائے گی, چونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوا تبدیل ہوئی ہے, لیکن وہ دراصل آپ کے اس پورے علاج کا حصہ ہے جو اس ڈاکٹر کے علم میں تھا کہ آپ پہلے مہینے میں یہ دوا لیں گے, دوسرے میں یہ. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی اور جن کو منسوخ کیا, تو پہلے اس کے علم میں تھا کہ اس انسان کے لیے یہ آیت نازل ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ مثلا شراب کے معاملے کو آپ لے لیجئے, تو پہلے صرف یہ کہا گیا کہ شراب میں یعنی اس کا نقصان زیادہ ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نفع بھی ہو, اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چونکہ مسلمانوں کو شراب کے تعلق سے ان کا جو نظریہ تھا کہ یہ بالکل نارمل چیز ہے, وہ بدلنا تھا. اب جب وہ نظریہ بدل گیا تو اب دوسری آیت نازل ہوئی کہ بھئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ جب نماز کے وقت ہو تو تم اس وقت جو ہے شراب مت پیو. تو اب یہ بتا دیا گیا کہ شراب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اگرچہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے کہ تم جب چاہو پی لو, اور ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت, تو اب آپ کے پاس وقت کہاں بچا شراب پینے کا, شراب پیئیں گے تو نشہ اترتے اترتے ٹائم لگے گا. تب اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر شراب کو حرام کر دیا گیا. تو یہ اس کو آپ اس اعتبار سے اس تناظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, بلکہ یہ تو پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے. ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کنسسٹنٹ ہونا, تو وہ کرائٹیرین کا کنسسٹنٹ ہونا ہے, کرائٹیرین کا. مثال کے طور پر ایک حکم ہے, شراب تدریجاً حرام ہوئی, تو کسی حکم کا تبدیل ہونا یہ حالات کی تبدیلی یا حکمتوں کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے, اس کے پیچھے وزڈم چینج ہوئی. کرائٹیریا کیا رہا, اللہ حلال و حرام طے کرے گا, یہ ہے کنسسٹنسی. تو ہماری کنسسٹنسی یہ ہے کہ حلت و حرمت یا مورل ویلیوز اللہ کی طرف سے آتی ہیں, حلال ہوں یا حرام. تو یہ سمجھنا ہے کنسسٹنسی کرائٹیرین پر بیس کرتی ہے, جس کو ہم صحیح اور غلط کہتے ہیں کہ ان کی کنسسٹنٹ نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم ہو جاتے ہیں, کبھی پوزیٹیوزم ہے, کبھی امپیریزم ہے, کبھی آبزرویشن ہے. ان کا کرائٹیریا چینج ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کا. ویئر ایز جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس چیز کے اندر فال نہیں کرتی جو کہ چیلنج کی جا سکے ہماری فلسفی میں. بہت شکریہ. زبردست پوائنٹ. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میں رہتا تو انڈیا میں ہوں, لیکن کبھی تو میں آپ کہیں کہ جی میں قانون مانوں گا جو بھی انڈین گورنمنٹ پاس کر رہی ہے, اور کبھی یہ کہیں کہ میں قانون نہیں مانوں گا, چونکہ انڈین گورنمنٹ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے. تو یہ جو یہ ہے انکنسسٹنٹ رویہ. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ قانون سازی کا حق خدا کو ہے, اور خدا کے واسطے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون بنانے کا دیا ہے, اور وہ پھر جو قانون بنتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی بنتا ہے, اس کی وحی سے بنتا ہے. یہ کنسسٹنسی. اب چاہے اس کے اندر کتنی بھی تبدیلی ہو جائے, تبدیلی وہیں سے ہوگی. میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے, دنیا کا سب سے بڑا فقیہ اور مفتی تبدیل نہیں کر سکتا. جی, لاسٹ کوشچن یس اور نو میں آنسر چاہوں گا. ایک میں نے آن لائن یہ والا کوشچن دیکھا تھا, وہ پتہ نہیں کیسا گروپ تھا, اسلام آف ہوپ کا کیا تھا, کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے آپ یہ تو تسلیم کریں گے کہ قصاب اور یہ اسامہ بن لادن جیسے لوگ ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, تو اسلام اور اسلام کے نظریے سے یہ فائنلی جنت میں جائیں گے, ہاں یا نہ؟ نہیں, اس کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جنت میں جانے کا تعلق عمل سے خالی نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو کفری عقیدہ ہے, وہ کفر پر مرا ہے, تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. ایک آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ ایمان پر مرا ہے, اور اس کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی خراب ہو, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے جہنم میں جانے کی, اور اس کے بعد پھر کسی خاص وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو جنت میں بھیج دیں. تو اس لیے یہ ہاں یا نہ کا کوشچن ہے ہی نہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ فلاں صاحب جنتی ہیں یا فلاں صاحب جہنمی ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے نا, اس لیے تو نہیں, میرے کسی بھی آدمی کے مسلمان ماننے سے وہ مسلمان اس وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں, یہ میں اور آپ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی, یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اس کا تعلق یعنی یہ سوال مسلمان سے کیا جانا ہی بنیادی طور پر غلط ہے, ہوگا چاہے وہ کتنا بڑا ٹیررسٹ, ڈزنٹ میٹر. یہ ہے وہ کنسسٹنسی کہ جس کی بات ہم کر رہے تھے, کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان نہیں کرے گا,
جنت اور جہنم کا فیصلہ خدا کرے گا. اور خدا نے جو باتیں بتا دی کہ ایمان موت جو ہے اگر ایمان کے اوپر آئی ہے تو جنت ہے، اگرچہ اس میں سزا بھی مل سکتی ہے ساتھ میں وہ اعمال کی بنیاد پر، اور اگر موت کفر پر آئی ہے تو جہنم ہے، اور پھر اعمال کتنے ہی اچھے ہوں تو کوئی یعنی جنت نہیں ہے. یہ کنسسٹنسی ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی آپ جس کو کہہ رہے کہ جی فلاں آدمی ٹیررسٹ تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور پیمانہ لے کر آئیں گے، اور دوسرا آدمی بڑا مہاتما تھا اس کے لیے کوئی دوسرا پیمانہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، پیمانہ سب کے لیے ایک ہے. نہیں، ان نے مطلب اتنے معصوموں کا قتل کیا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اس لیے یہ میں نے پوچھا. وہ چاہے کتنے، کیا میں کہتا ہوں پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. اگر وہ ایمان پہ مرا ہے تو پھر وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر جنت میں جا سکتا ہے، اور سزا کتنی بھگتے گا یا نہیں بھگتے گا یہ میرا اور آپ کا، یہ دنیا کا کوئی آدمی اس کو طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ طے کرے گا. جی جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ہمارے ساتھ ہیں ایک دیو. جی بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بالکل. جی السلام علیکم مفتی صاحب. اور وعلیکم بہت مطلب معافی چاہوں گا کہ نام میں نے غلط لکھا ہے، اس کے لیے معافی چاہوں گا، کیونکہ میں کافی قریب 1 مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں اپنے اوریجنل آئی ڈی سے آنے کا، تو وہ آ نہیں پایا، تو اس گستاخی کے لیے میں معافی چاہوں گا سب سے. یعنی آپ نے یہ کیا اس لیے ہی تھا کہ پہنچ کر معافی مانگ لوں گا. جی سب سے پہلا یہی تھا کہ پہلے میں معافی مانگوں. بہت غلط ٹرینڈ ہے یہ. جی میں معافی مانگتا ہوں، اور میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ ایسا کرنے، کیونکہ میں مجبور تھا، کافی 1 مہینے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب، میرے 2-3 چھوٹے سوال ہیں. میں اپنے آپ کو ٹھیک ہے ایک ہی سوال جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پوچھ لیتا ہوں. میں مسلمان ہوں، لیکن میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں فرقوں کو لے کر. جو ہمارے کمیونٹیز میں جو فرقے ہیں، تو میں کسی ایک فرقے سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ یا نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں پاتا، کیونکہ مجھے کچھ چیزیں دیوبند کی بھی اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں مجھے بریلیت کی بھی اچھی لگتی ہیں، تو میں کافی کنفیوز رہتا ہوں کہ میں کدھر جا کے مطلب اب مجھے پتا چل رہا ہے آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. جی رکھ لیں. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں چلیں اب آپ میوٹ کر لیں، کیونکہ آواز جو ہے گونج رہی ہے آپ کی طرف سے، تو میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. اچھا، آپ نے فرقوں کے تعلق سے سوال کیا جو بہت ہی غلط جگہ کیا، چونکہ ہم فرقوں کے تعلق سے کوئی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی جو ہمارا یوٹیوب کے اوپر جو ڈسکرپشن ہے اس چینل کا، وہ ڈسکرپشن ہی بتا دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. آپ کو جو فرقہ اچھا لگتا ہو اپنی مرضی کے مطابق عمل کر لیں، کوئی فرقہ اچھا نہ لگتا ہو تو کسی فرقے کے ساتھ نہ جائیں، اور قرآن و حدیث کے اوپر آپ عمل کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. میرے پاس آپ کو اس کا جواب اس لیے نہیں ملے گا چونکہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے. ہم فرقہ بندی یا فرقہ واریت کو نہ پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. اب آپ اسی کنفیوژن کے ساتھ رہنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی مفتی صاحب، میں آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا ہوں. میں بھی جو یہ ایتھیزم اور جو بھی کام تو بس اب ہو گئی نا بات، اب یہ سوال کا جواب ہو گیا، چونکہ اب مزید گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس پر بات ہی نہیں کرنی ہے. جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کی بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں بھی اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی امت ہے وہ ایک رہے، ہمیشہ ایک رہے، اور جو دشمن اسلام ہے ان کے خلاف ایک ساتھ کھڑے رہے. شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی، یہ ہیں مسیحی. جی بھائی مسیحی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، عامر حق and all the others. کیا حال ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کیا حال چال ہے؟ جی مفتی صاحب، جو شہادہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ، اس میں آپ کو کوئی فلا نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی ڈگری جو ہے 1921 کے مطابق ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص کیوں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہیں ایڈ کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ جو ڈگری ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے دی گئی ہے،
اور سورہ 355 میں حضرت موزس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت 355 میں لکھا ہے all who follow حضرت عیسیٰ Jesus will be superior. اس میں یہاں نہیں لکھا کہ who will follow. آپ کو میں اس آیت کا جواب دے چکا ہوں، اس آیت کا جواب دے چکا ہوں میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ یہ سوال ہر جگہ لے کر جاتے ہیں. میرے پاس بھی جواب آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے لے کر آئے تھے، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا اسی سورہ آل عمران میں جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں. اسی کو اگر آپ پیچھے 2 آیتیں پیچھے جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ آیت مسلمانوں کے تعلق سے ہے، وہاں لفظ مسلمین لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کے تعلق سے کوئی ہے نہیں. تو میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہی ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، لیکن یہ شہادت کا کیوں نہیں حصہ بناتے؟ جب لکھا ہوا ایک ڈگری ہے، اللہ کی جو فرمان ہے، اس کو آپ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، کس نے ریجیکٹ کیا؟ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی روح یعنی روح منہ یہ مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی بھی نبی کی صفت کا انکار کریں. مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہولڈ آن لسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نہیں، اللہ نے کوئی بات ان سے نہیں کی، کافر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی کسی بات کا جو قرآن میں موجود ہے انکار کر دیا جائے، کافر. تو جو اس امت کو یعنی جو ٹائٹل ہے، اس امت کی جو پہچان ہے، وہ پہچان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلمہ ہے. وہ دیا ہوا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے اندر تبدیلی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ ضروری طور پر یعنی نیسیسریلی وہ چیز ثابت ہے، تو ان سب کو کی تصدیق کرنا، ان کو افرم کرنا، یہ ایمان ہے. تو اس میں یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب آپ روح اللہ کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور وہ انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خصوصی طور پر اللہ کی روح آ گئی تھی، لہٰذا ان کا انسانوں میں انبیاء علیہ السلام میں بھی ایک خاص اسٹیٹس ہے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دے دیتے ہیں، اور اس اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ موجودہ بائبل کو آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. یہاں پرابلم آ جاتی ہے، ورنہ روح اللہ ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی دیکھیے، ہم یا کوئی بھی جو اسٹیٹس جو دیتا ہے اس کو زیادہ، وہ کون ہے شخص، کس شخص میں یہ مطلب صلاحیت ہے یا ہی از گاٹ دی اتھارٹی کہ وہ یہ اسٹیٹس دے سکے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ دے رہے ہیں نا، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، یہ اسٹیٹس آپ دے رہے ہیں. اچھا چلیں، ابھی میں چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہولڈ آن، چونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ بات یاد نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد نہ ہو، لیکن میں دوبارہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بتائیے آیت سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے؟ Let's go to the decree of Allah پہلے. ایک منٹ، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دیا نا، تو مجھے اس آیت کا نمبر بتائیے. ہاں جی 355 کا 55 آپ دیکھیں، اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ وہ لفظ ہے کہ میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کو اے عیسیٰ فالو کیا یا کریں گے، میں ان کو ان لوگوں سے بلند رکھوں گا کہ جو کفر کریں گے قیامت تک. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ آیت ہے، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یعنی آپ کے اعتبار سے عیسائی، موجودہ عیسائی یعنی آپ لوگ، آپ جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر جن کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں غالب رہیں گے. اب میں اس آیت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، اس سے آگے بھی چلے جائیں، تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے پیچھے بھی جائیں گے. اب دیکھیں آیت نمبر 55 بتایا تھا نا، 52 دیکھیں جی. ان اللہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر پایا، کن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر، آپ ہی لوگ تھے نا، تو وہاں آپ میں کفر پایا. اور اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری الی اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے اے عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے بارے میں پھر ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں اے عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کافروں کے اوپر غالب رہیں گے کہ جن کے کفر کو اے عیسیٰ آپ نے محسوس کیا. تو اب بتائیے اس میں میرے اور آپ کا یعنی مجھے مسلمان کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان تو ہم ہیں آبویسلی بات ہے، تو حضرت اس آیت کے اندر مسلمانوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ موجودہ عیسائیوں کی، اور مسلمانوں کو کافر نہیں کہا جا رہا. تو اس پوری آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ رکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر آپ قرآن کا ایک لفظ اٹھا لیں گے تو آبویسلی بات ہے کہ اس کو چیری پکنگ کہا جائے، کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی یہ کوئی اکیڈمک استدلال نہیں ہے. جی دیکھیے آپ نے جو ابھی آیت پڑھی اس کے مطابق مسلمان کون تھے؟ وہ تھے اس سے پہلے 500 to 600 years before اسلام، جس کی آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. آنے سے پہلے مسلمان کن لوگوں نے کہا اپنے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ کے فالوورز نے. ٹھیک ہے، ایک نمبر 1. اچھا ایک منٹ، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی مسلمان تھے؟ نہیں، ویسے کہنے کو تو پہلے بھی تھے، لیکن پہلے بھی تھے نا. نہیں، اب اچھا پہلے تھے تو وہ کون تھے؟ دیکھیے بتائیے، آپ بتائیے کون تھے. ویسے تو پیدا انسان نہ ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے. نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ویسے تو کہنے کو تو تھے، وہ جو کہنے کو تھے وہ کون تھے؟ جو بھی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سنتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے، سرنڈر کرتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مسلمان یہ تھے وہ تھے، مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے کی بات تو اچھا یہ تو، لیکن پھر آپ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں بھائی کون تھے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھنس رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کا سیدھا جواب ہے نا، اس کا سیدھا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کچھ مسلمان تھے. آپ کو پتا ہے کون تھے، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے، چونکہ جواب دیں گے آپ کو پتا ہے کہ آگے جو ہے وہ ڈیتھ ٹریپ ہے. اس کو بولتے ہیں ڈیتھ ٹریپ. ٹھیک ہے، کیچ 22 یہ بھی ایک اصطلاح، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. سمجھتا ہوں بالکل. جی ہاں، تو اب یہ جو کیچ 22 آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے، اس لیے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، تو میں جواب دے دیتا ہوں آن یور بہاف. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی مسلمان تھے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اس کو مینیپولیٹ کیے بغیر، اس کو تبدیل کیے بغیر چل رہے تھے، وہ مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت جو بھی انبیاء تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر چلنے والے، ہوا سماکم المسلمین، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فالوورز کو یا ان کی ملت کے اوپر چلنے والوں کو مسلمان کہا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے چل کر حضرت عیسیٰ آئے اور ان کے فالوورز کو بھی مسلمان کہا جائے گا، چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو مسلمان کہا جائے گا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. انلیس یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، لہٰذا آپ مسلمان نہیں ہو، مسلمان صرف عیسائی ہیں. یہ تو آپ یہ کہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر اس پر بات کریں. نہیں، میرا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں. میرا تو کیا دعویٰ ہے؟ آپ اللہ کے رسول کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ بالکل. علی بھائی شاید ہیں کمنٹ سیکشن میں، اسلامک اویکننگ. جی ٹھیک ہے بھائی. علی بھائی جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا. جی کامنٹس میں. جی کمنٹس میں. اچھا ہاں، تو ان کو جگہ بنائے ان کے لیے. تو اب جب جو حکم جیسے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کے فالوورز کو مسلمان کہا گیا، تو رسول اکرم اور پھر یہودی مسلمان نہیں رہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں رہے، ان کو کافر قرار دیا گیا. یہ وہی تھے جن کے اندر حضرت عیسیٰ نے کفر محسوس کیا. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، مسلمان وہی ہیں. جنہوں نے انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جیسے قوم موسیٰ مسلمان نہیں تھی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد. اب موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانتے. کیونکہ بس اب آپ ان کو کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں، میں ان کو کافر تو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ ان کی سٹڈی نہیں ہے اس وقت قرآن پہ. جن کی سٹڈی ہے اور جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کے بارے میں جو بھی سنایا جو بھی ہے واٹ ایور، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان کو کافر مانتے؟
देखिए मुफ्ती साहब आप साइड ट्रैक कर रहे हैं, जो मेरा सही मतलब नहीं साइड ट्रैक नहीं, बिल्कुल एकदम ट्रैक पे चल रहे हैं, हम तो ट्रैक से हटता ही नहीं है भाई, उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उस होल्ड ऑन, आप मुझे बताइए कि आप ईसाइयों को कि जिन्होंने कुरान पढ़ लिया और उसको तस्लीम नहीं किया, काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? जी, काफिर की डेफिनेशन दें। अभी तो आपने कहा मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब डेफिनेशन आपको पता होगी। देना काफिर की डेफिनेशन दें आप प्लीज। आपने एक मौकिफ ऑलरेडी इख्तियार किया कि मैं नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि आपको पता है, और जो भी डेफिनेशन आपको पता है ना उसके मुताबिक बात कीजिए, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक बात ना कीजिए। मैं डिफाइन करूंगा जब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं उनको काफिर मानूं, तो आप काफिर की डेफिनेशन तो दें जरा। इसकी वजह यह है कि आप पहले इंकार कर चुके हैं कि मैं काफिर नहीं मानता, इसका मतलब यह हुआ कि आप काफिर की डेफिनेशन से वाकिफ हैं, लिहाजा आपको मेरी तरफ से मायूसी मिलेगी, मैं डिफाइन नहीं करूंगा, पीरियड। अब आपको आगे गुफ्तगू करनी है तो करें, वरना फिर इसी नहज पर चलेंगे। काफिर को डिफाइन वो काफिर पता है कौन से वाले हैं मसीह साहब? 3 की 55 वाले काफिर, मिनल लजीना कफरू। जी बस वो आपको, उसका तो आपको पता है ना, उसका तो आपको पता है ना, आप तो लिए फिरते हैं 355, बस वही है। 56 के काफिर कौन है? नहीं वो बात, चलो हाँ, जो आप जो भी है ना, इसका मतलब एक आदमी जब कुफर पर बात कर रहा है, वो हमसे डेफिनेशन मांग रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानता, इसका मतलब वो जानता है लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो भाई आप कैसे मसीही हैं कि जो ये भी दावा करते हैं कि मैं मसीही हूं, मसीह का फॉलोअर हूं, और इतना झूठ बोल रहे हैं? ये किस बयानी क्यों है? आप बताएं कि आपको क्या पता नहीं है काफिर की डेफिनेशन, जो भी आपके नजदीक है, व्हाटएवर। आप मुफ्ती, मेरी डेफिनेशन से क्या होता है? आप मुफ्ती हैं, आप डिफाइन करें ना। हमारी डेफिनेशन आपको पता है, इसलिए हमें उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। आपकी डेफिनेशन हमें नहीं पता, हमें सुनना है क्या है। जी, मेरी डेफिनेशन से क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरा 356 में, डिफाइन किनको काफिर कहते हैं? ऑल हु डू नॉट बिलीव इन फॉलोइंग जीसस। अच्छा, वो काफिर है, ठीक है। सॉरी हजरत, एक मिनट, कौन सी आयत में? सूरा 356 में। दिखाएं किधर लिखा हुआ है? 56 में, 356 में लिखा है। किधर लिखा है कि इनको काफिर कहते हैं? वो काफिरून जो है वो है, किधर लिखा है? 56 में किधर लिखा है? 356 और 355 और 356 आपने बोला है, उसमें किधर लिखा है? देखिए आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें आप। अच्छा चले, हाँ कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट आप इनकार कर चुके थे। अब आप खुद ही फंस रहे कैश 22 में, तो मैं क्या करूं? ये आपकी कमजोरी है कि हमारी? 355 चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बस छोड़ दे हजरत, इस सवाल का कोई 75 बार जवाब दिया गया है। ये जिनको ये आज इस ग्रोह को बताएं, स्पेसिफिकली उंगली रखकर बताएं कि भाई ये ग्रोह है जो इत्तबाऊ का के ऊपर आता है, ठीक है? इस कोई ग्रोह का हाथ रखें। अच्छा, अब आयत, होल्ड ऑन, अब चूंकि आपका ये जो देखे, मैं किस बयानी इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप हमेशा गलत, ये जो आपने अभी आज ही गुफ्तगू की है उसमें कितनी मरतबा आपने गलत बात की है, गलत बयानी की है, झूठ बोला। 56 जो आयत है वो ये है, फअम्मल लज़ीना कफरू फउअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन। चुनाचे जो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनको तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनको किसी तरह के मददगार मैसर नहीं आएंगे। इसमें काफिर की डेफिनेशन किधर है? इसमें कहां लिखा हुआ है काफिर वो है जो जीसस को ना मानता हो? देखिए आप काफिरों का वर्ड तो आया ना, ठीक है? अच्छा तो जहां भी काफिर का वर्ड आ गया उसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीसस को ना मानता हो, तो ये आपने डिफाइन किया ना, ये आपकी डेफिनेशन हुई, कुरान का हवाला न दे। अब मैं जब आपसे ये कहता हूँ, हाँ कंप्लीट कर लिया आपने। अब जब जीसस को ना मानने वाले, अच्छा चले एहसान किया मैंने आपको। उसमें लिखा है 355 में, who will be superior all who follow Jesus till resurrection day। नहीं कि यार पता नहीं क्या टाइम है, कितनी मर्तबा मेरे ख्याल से, देखो यार, नहीं I will you're just repeating same nonsense। आप जो है थोड़ा सा अपने वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडर करें। देखिए, अगर आप अपने आप को एक डब्बे के अंदर बंद करेंगे ना, तो बाहर दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, आप नहीं देख पाएंगे। लोगों ने डब्बे में बंद किया हुआ है अपने आप। आपको जो है रिमूव भी कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप कूल भी खो देते हैं बहुत जल्दी, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो जब आपको हम कुरान से ही साबित कर देते हैं कि देखो यहाँ ये आयत है और उसका ये मफहूम उससे पहली वाली आयत बता रही है,
تو یہاں آپ کو کانٹیکس نظر نہیں آتا، اور خود الٹے سیدھے حوالے دو تو کہتے ہو کہ کانٹیکس دیکھو. تو یہ دجل کس بیانی اور جھوٹ ہے، فریب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی ہاں سب میں اجازت چاہوں گا. چل رہے ہیں؟ اچھا جی تھوڑا سا چلیں. ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی جانے کو کہتے ہو. ابھی ہم نے کہا کیا ہے، ابھی تم نے سنا کیا ہے. آتا ہوں انشاءاللہ اگر موقع ملا. چلے صحیح ہے. اچھا علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.